السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ فرقان ہے، پارہ نمبر 18 ہے۔ آج ہمارا آخری آیات چل رہی ہیں پارہ نمبر 18 کی، اور آج کی جو آیت ہے اسے کل سے ہی جو جڑے جو اعتراضات تھے، جو کفار مکہ تھے، جو سب وہ کہتے ہیں نا جمع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، آفر لگائی ہے ان کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام آگے سے سنایا تو انہوں نے اعتراضات کیے۔ تو آج کی ان آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو یقین نہیں کرتے کہ آخرت ہونی ہے، میدان حشر ہوگا، حشر نشر قیامت، کیونکہ مکی صورت ہے، مکی صورتوں کا جو تھیم ہوتا ہے توحید، رسالت اور آخرت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آخرت پہ ان کو تھوڑا سا بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حشر نشر میں یہ سب جمع ہوں گے اور اس وقت ان کی جو کفار اور مشرکین کی حسرتوں میں اضافہ کرنے کے لیے اور ان کے غموں کو اور بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور سمجھ لیں کہ میدان حشر کا پرومو دکھا رہا ہے ان آیات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا پیش ہوگا، وہاں کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، يَحْشُرُهُمْ، جس دن ان کو میں جمع کروں گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بھی لے آؤ ساتھ۔ 17 نمبر آیت ہے یہ، 16 نمبر آیت، 17 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو بھی میں جمع کروں گا، اور جن پر بڑا زوم تھا، جن کی عبادت کرتے تھے، اللہ نے کہا ان کو بھی میں لے آؤں گا۔ اب یہاں سے فیقولو، اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہوں گا، ان سے پوچھوں گا جن کی عبادت کی جاتی تھی، انتم، تم ہی ہو نا وہی، ازللتم، تم نے ان کو کیا گمراہ کیا تھا، تم نے گمراہ کیا تھا، عبادی، میرے بندوں کو۔ اللہ پھر کہہ رہا ہے میرے بندے، ظاہری بات ہے اب یہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ تو خالق مالک ہے نا ان کا، اللہ تو رب ہے نا۔ تو اللہ نے کہا میرے بندے، ہؤلائی، یہ میرے، ان کو کیا تم نے گمراہ کیا، ام یا ہم، وہ ضلوا السبیل، وہ خود ہی بھٹک گئے رستے سے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہے، ایک تو حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر علیہ السلام، اور جو ان کا مشرکین مکہ کا ایک قبیلہ تھا جو فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتا تھا، اور فرشتوں کو سمجھ لیں کہ عدالت لگی ہوئی ہے، اور کٹہرے میں ملزم، ایک ہوتے ہیں نا مجرم، ایک طرف یہ مجرم ہے، سارے مجرم کون؟ مشرکین، تو اور اس کے بعد کفار اور مشرکین، دوسرے طرف کون کھڑے ہوں گے؟ ملزم، جن پر الزام ہوگا۔ اب ان پر الزام، اللہ نے کہا ہاں بھئی، کیا تم نے ان کو کہا تھا میری عبادت کرو، ہماری عبادت کرو، میں معبود ہوں، میرے آگے جھکو۔ اور جب ہم نے پڑھی تھی سورہ آل عمران، تو تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کو جب کھڑا کیا جائے گا کٹہرے میں، اور وہ کانپ رہے ہوں گے، کہ کہتے ہیں نا کہ اس قدر تھر تھر کانپ رہے ہوں گے نا کہ ان سے بات نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس یہ وہ اسی سین کا تھوڑا سا اللہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ وہ سب دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جس پر تمہیں بڑا زوم تھا، میری جگہ جن جن کو تم نے دی ہوئی تھی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو بتوں کو، ظاہری بات ہے بتوں کو بھی تو جو پوجتے ہیں، جیسے ہمارے یہ جو انڈیا میں تو جو کرتے ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ کہے ان کو بھی زبان دینی، پتھروں کو، لکڑی کو بھی اللہ تعالیٰ نے زبان دے دینی ہے۔ اللہ نے کہا ہاں بھی بتاؤ مجھے۔ تو سب کو کھڑا کر کے میرے بندوں کو تم نے اپنے پیچھے لگایا۔ اور پھر میں نے آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہر چیز برداشت ہے، لیکن شرک برداشت نہیں ہے۔ اور شرک کا کیا ہے؟ اللہ کی ذات، صفات، محبت، جو رب کا مقام ہے، آپ جہاں اس کو رکھیں گے، جس کو بھی رکھیں گے، اللہ اس کے ہاتھوں سے
ذلیل بھی کروائے گا، اور اللہ اس کے ہاتھوں سے ذلیل بھی کروائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا مقام کبھی کسی کو نہیں دیتا. اللہ نے سب کو کھڑا کر دینا ہے. یہ مت سمجھے کہ ہم کفار کی باتیں بھی کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نا میں نے جس دن سب کو اکٹھا کروں گا، سارے میں جس کا ڈر، جس کا خوف، معبود ہی جو اور ہے، تو ہمیں دنیا کا بڑا خوف ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی بتاتی ہوتی ہوں، میں کہ جس چیز کا خوف، ڈر، ہائے بچے آنے والے ہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ہائے بازار جانا ہے، شاپنگ پہلے کر لیں، تو اب عید آنے والی ہے، صفائیاں گھر کی کر لیں، صفائیاں کر لیں، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. تو وہ ہمارے معبود وہی ہیں جن کا ڈر، خوف، محبت، جن کو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھا کے رکھا ہے. اللہ نے سارے انہوں کھڑا کر دیا. بتائیں اپنے پیچھے لا لیا سی یا آپ لوگوں کے پیچھے لگ گئے مجھے چھوڑ کر؟ بتاؤ. تو آگے سے کہیں گے یا خود اللہ آگے سے جواب کیا ہوں گے ان سب کے؟ کالو بولیں گے سبحانکا، اللہ جی آپ پاک ہے، معاذ اللہ، ماں کانا، اللہ ہماری یہ اوقات ہے، یہ ہماری حیثیت نہیں ہے، ماں کانا، اللہ ہرگز نہیں، ینبغی لنا، اللہ ہم اس چیز کے لائق نہیں ہے کہ اتنا بڑا، اللہ یہ اتنی بڑی جرت، ہم اتنی بڑی جرت کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ ہم اتنی بڑی جرت کر سکتے ہیں؟ کہنے کا مطلب ماں کانا ینبغی لنا، اللہ ہماری اتنی اوقات حیثیت نہیں ہے اتنی بڑی جرت کر لے. ان نتخذ من دونک، اللہ تیرے سوا بنا لے، من اولیاء کوئی اور مددگار. اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو اللہ ہمارا مددگار، خالق، مالک، رازق ہمارا تو ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے سوا ہم کہہ سکتے ہیں، یہ کارساز ہم تجویز کر سکتے ہیں؟ آگے سے انہوں نے کس وجہ سے، جو کہتے ہیں نا کہ وہاں الزام جو ثابت ہوگا، جو جرم سامنے آئے گا، جو کہتے ہیں نا کہ پردہ اٹھے گا جس جرم سے، وہ آپ دیکھیں، پوائنٹ آؤٹ کریں کہ وہ کیا تھا. اللہ وہ کہیں گے اللہ جی وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن اللہ آپ نے جن کو متاع دی تھی، جو ان کو آسودگیاں دی تھی، ان کو موجیں دی تھی، خوشحالیاں دی تھی، کیا پتہ لگا لگژری جتنی ہوتی ہے انسان رب سے اتنا دور ہوتا رہتا ہے. وہ کہیں گے اللہ جو آپ نے ان کو متاع دی ہے، جو ان کو آپ نے آسودگیاں دی، جو خوشحالیاں دی، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو، جو کہتے ہیں نا اسی تے بھئی جدی پشتی امیر ہاں جی، ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں، نسلوں سے ہمارے اندر جی وہ زمینیں، جائیدادیں، اور جی ہم نامی گرامی، اور جی افسر لوگ، تو سیاست، عہدے، مقام، سرداریاں، نسل در نسل، ہم تو لوگ وہ ہیں. اللہ نے کہا وہ اللہ کے سامنے جو جرم کھلے گا کہ ان کی ریزن کیا ہے، ان کی گمراہ ہونے کی، رب سے دور کیوں ہو گئے، رب کو پہچانا کیوں نہیں، رب سے جڑنے کے جب جب موقع ملے جڑے کیوں نہیں. متعتہم وآباؤہم، جو ان کو متاع، ان کو موجیں، مستیاں ان کے ان کے باپ دادا کو دی نا، آسودگیاں، اس وجہ سے. یہ دیکھ لیں گے کہ یہ یہاں ہو رہا ہے، یہ بات ہے کتنا بڑا جرم. حتیٰ یہاں تک کہ نسوا الذکر، بھول ہی گئے، بھول گئے اللہ آپ کو یاد کرنا، اللہ آپ کو یاد کرنا بھول گئے. آ رہے ہیں یاد کرنے والے دن، شیطان جکڑ دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے. تو شیطان کہاں ہے؟ پھر بھی جو بھولے گا، پھر بھی نہ کوئی جو مسجدوں میں گیا، پھر بھی کسی نے قرآن نہ کھولا، پھر بھی نہ ذکر کیا، پھر بھی نہ روزے رکھے، پھر بھی نہ اپنے دل میں جھانک کر اپنا محاسبہ کیا، رب کو یاد نہ کیا، تو اللہ کہتے ہیں کیا ہوگا پھر؟ وَقَانُوا، اور یہ خود ہی ہیں، قومن، وہ لوگ، وہ قوم، یہ وہ لوگ ہیں، بورا، قومم بورا، جو کہتے ہیں نا کہ ہلاک ہونے والے.
دنیا میں تو موجیں مستیاں، سرداریاں، نسل در نسل امارت، اور جو کہتے ہیں خاندانی منصب. اب کیا ہو گیا؟ یہ تو یہاں ہلاک ہو گئے میدان حشر میں. میدان حشر میں تو ہلاک ہو گئے. اب کیا ہوا؟ فقد کذبوکم، انہوں نے جھٹلا دیا، بما تقولون، جو کچھ تم کہتے تھے ان سے، یعنی کہ تمہاری باتوں کو، نبیوں کی، پیغمبروں کی باتوں کو جھوٹا قرار دیا، بھول ہی گئے. ان کا نہیں، کوئی نہیں، بس اب بھی ہے، اب بھی ہے. کس نے دیکھا ہے کل؟ کس نے دیکھا ہے میدان حشر؟ کس نے دیکھی ہے قیامت؟ تو اس کے بعد سائمہ مائک آف کریں، سائمہ مائک آف کریں. تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے جو ان کو کہا گیا، ان کا نہیں، کوئی رب کے سامنے پیش نہیں ہونا، کوئی نبی نہیں ہے، اور نہ کوئی قیامت آنی ہے، نہ کسی نے دوبارہ اٹھنا ہے. کس کے اعمال نامے؟ فما تستطیعون، بس اگر کر سکتے، صرفنا، پھیرنا، ولا نصرن، صرفن ولا نصرن. اللہ نے کہا جاؤ. اللہ نے یہ حسرت بنانے کے لیے، ان کے جب جرم ثابت ہو گیا نا تو سزا سنا دی جائے گی. اللہ نے سزا، اللہ نے کہا تم جھوٹے ہو، جرم ثابت ہو گیا. جن پر بڑا زوم تھا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کوئی ان کے الہ نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں مانتے تھے یہ، ہم نے کوئی نہیں ان کو کہا تھا ہمیں بناؤ سب کچھ. فقط کذبوکم، تم خود ہی جھوٹے ہو. اللہ نے کہا جاؤ جھوٹے ہو تسی، بما تقولون. اللہ کہتے اب جاؤ، جاؤ. فما تستطیعون، اللہ کہتے جاؤ جتنی تم کوشش کر سکتے ہو، جتنی استطاعت ہے تمہارے اندر، جتنی بھی تمہاری طاقت ہے، لاؤ سرداریاں، لاؤ اپنے عہدے، لاؤ اپنے منصب، لاؤ اپنا جو کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے جو تعلقات، لاؤ، جاؤ. صرفن، مدد، اللہ کہتے کوئی مدد نہیں ہونی. ولا نصرن، نہ مدد آنی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کو عذاب کو تم ٹال سکتے ہو. اب جو عذاب تمہیں آنا ہے نا، جن چیزوں کا انکار کر رہے ہو، تو جہنم تو 500 سال دور سے ہی نظر آنی شروع ہو جائے گی. اس کی آواز، مہیب آواز میں اللہ کی تسبیح کرتی ہوئی، اور وہیں سے چنگاڑتی ہوئی، چیختی ہوئی، اور ان کو پکارتی ہوئی کہ اللہ نافرمان ہے، آ گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، ڈال دے اللہ. تو اس کے بعد ہی اس وقت اللہ نے کہا لو ٹھیک ہے، موقع ملتا ہے تمہیں، دو کھڑے تو ہو، کٹھیرے میں تو آؤ، جاؤ. اللہ نے سب کو کھڑا کر دیا. جب ان کے انکار کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ان کی حسرت میں اضافہ ہو جائے گا، ان کے غم اور بڑھ جائیں گے، ان کے غم اور بڑھ جائیں گے. ان کا نہیں اللہ جی، ان کی جو گمراہی ہے ان کے عیش و آرام کی وجہ سے ہے، غفلت کے نشے سے چور تھے. اللہ آپ کو یاد ہی نہیں کیا، اتنا غفلت، اللہ آپ کو یاد ہی نہیں کیا، کسی نصیحت پر کان نہ دھرے. پیغمبروں کی ہدایت، اللہ قرآن کی باتیں، اللہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی. اللہ دنیا کے جو کہتے ہیں نا متعتہم، اللہ جو دنیا کے جو متاع تھا، اللہ اس پہ ہی مغرور ہوئی جا رہے تھے. تو جنت کی نعمتیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پہ ہی مغرور ہو رہے ہیں. تو اللہ یہ تو قدردان نہ ہوئے، نہ اس کے آپ نے جو ان کو دیا، ان کے باپ دادا کو دیا، بڑے دنیا کے فائدے ان کو پہنچائے، تو بجائے اس کی کہ شکر گزاری کرتے، اللہ الٹا مغرور ہو گئے. تو اس کے بعد اگلا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. وہ جو پچھلے رکوع میں اعتراضات کیے تھے نا، لو جی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آفر ٹھکرا دی نا، ان کی جب آفریں ٹھکرا دی، تو اس کے بعد بپھرے، اور کہتے ہیں جیسے پھٹتا ہے بندہ، لو جی نبی ہے، پیغمبر ہے، بازاروں میں گھومتا ہے،
اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرنے کے لیے، کھاتا ہے پیتا ہے. تو اللہ نے پھر وہ کہتے ہیں خود اب جواب دے رہے ہیں. پہلے کل تو کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں تو ان کو اے نبی اتنا کچھ دے سکتا ہوں آپ کو، ان کی سوچ بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب خود جواب دے رہے ہیں. جواب کیا ان کے اعتراضات کا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، تم اب جو عذاب تمہیں آنے والا ہے نا، جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، اب جاؤ، نہ تم اس کو ٹال سکتے ہو، نہ تمہاری کہیں سے مدد نہیں ہونی. دنیا میں تو بڑا ایک دم سے ذرا سی کوئی کام ہونا، کوئی منٹ میں تم فون گھما دیتے تھے، ساری جی تھرتھلی مچ جاتی تھی. تھرتھلی مچ جانی کہ کہاں کہاں کس کس کی واقفیت ہے، کدھر کدھر واقفیت چلنی ہے. تو سارا بڑا تم لڑاتے تھے اپنا دماغ کہ کس سے یعنی کہ یہ کام ہو، کس کی ریفرنس سے یہ کام ہو جائے. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، تم میں سے جو کوئی بھی ظلم کرے گا یاد رکھنا، نُذِقْهُ، چکھاؤں گا اس کو ضرور، عذاباً کبیرہ، بہت بڑا عذاب. جس کو رب کہہ رہا ہے عذاباً کبیرہ. یہ جو کبیرہ لفظ ہے نا، یہ کبیرہ لفظ کے بڑا اتنا میں نے بتایا نا کہ عربی کا کوئی بھی زبان عربی کو صحیح طرح ترجمہ نہیں کر سکتی. کہ آپ یہ دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرح اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو کہ اللہ تو بڑا ہے، اللہ بڑا بڑا بڑا. اب کبیرہ بھی بڑا، اللہ اکبر بھی، اللہ اکبر بھی، اللہ اکبر کبیرہ. اب دونوں کا لفظ یہ جو ترجمہ ہمارے اردو میں کیا جاتا ہے وہ بھی کبیرہ بڑا، کہ اتنا بڑا اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا. اگر آسان لفظوں میں سمجھ نہ جائیں تو ایسا عذاب، اس سے بڑھ کر تو کوئی عذاب ہی نہیں ہوگا. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تبھی وہ کل وہ پچھلی رکوع والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کہہ رہے ہیں موت کو پکاریں گے. اللہ نے کہیں گے، اللہ نے آگے سے کہا کہ آج موت، ایک موت کو نہیں، کئی موتوں کو پکارو، کئی موتوں کو پکارو. ابھی تو وہ جو دور سے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو صرف ٹھوکا جائے گا، جیسے کیل ٹھوکتا ہے دیوار میں، ابھی تو وہاں ان کو ٹھونسا جائے گا، پھر وہاں سے نیکسٹ سٹیپ، پھر نیکسٹ، اس سے نیکسٹ سٹیپ. تو سزا تو اللہ نے کہا کئی موتوں کو پکارو. تو اللہ نے کہا میں پھر ان کو عذاباً کبیرہ سے ان کو چکھاؤں گا. وما ارسلناک، اللہ اب خود جواب دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتاتا ہوں ان کو. وما ارسلنا، میں نے نہیں بھیجا، قبلہ کا، آپ سے پہلے، من المرسلین، جتنے بھی پیغمبر نبی پیغمبر جو میں نے بھیجے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا، الا انہم لیأکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتا ہو. ظاہری بات ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی بھیجنا تھا جو ان کو عجیب نہ لگتا، ان کے اندر بیٹھ کے بات کرتا، چلتا پھرتا، ان کو ہدایت دیتا. ویسے ایک انسانی ویسے فطرت کی بات ہے، کوئی ایسے غیر مرئی سی طاقت آ جائے، سامنے آ جائے، ہم تو ذرا سا کہیں سایہ ذرا نظر آ جائے، کوئی الگ سی چیز دیکھ لیں تو ویسے دل وہ اچھل کے حلق میں آ جاتا ہے. تو کوئی اور زبان والا ہمارے علاقے میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کی تو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. کوئی انگریز ہمارے ملک میں آ جائے، پاگل ہو جاتے ہیں، انگریز آ گیا گورا پھردا پیا، پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس کے وہ دیکھ دیکھ کے. یعنی کہ اگر ہٹ کر کوئی چیز ہو تو اس کو لوگ کیا فوری طور پہ قبول کرتے ہیں؟ فوری طور پہ کیا، بالکل بھی قبول نہیں کرتے، نہ اس کی زبان کو، نہ اس کی شکل کو، نہ اس کے طور طریقے کو، نہ اس کو رہن سہن کو. تو یہ تو اللہ کی بات تھی، اللہ کا پیغام تھا، تو اللہ نے تو اس کے ذریعے کروانا تھا جو انہی میں پیدا ہوا، وہی جمع پلا، اور اللہ کا چنا ہوا بندہ تھا جس کی یہ بات بھی تھی، جو صادق اور امین تھا، اور جو پہلے ہی کہ جن کی فطرت اور اخلاق کے چرچے تھے. تو اس کی بات نہ مانی تو پھر اللہ نے کیا کہا،
اللہ نے کہا میں نے پہلے بھی جو نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری تھے. 1,24,000 ان کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بڑی انہوں نے گٹھ جوڑ بنایا تھا. بات بات پہ مدینے گھوڑے دوڑا دیتے ہوتے تھے. جاؤ وہاں یہودی بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے، یہودی علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں جی کھجوروں والے شہر میں آخری نبی نے آنا ہے. وہ یہودی اپنے اب ادھر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو نئی نئی سب کے پڑھا کے بھیج رہے ہیں، اور یہ بات بات پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں ادھر. جاؤ جی یہودی علماء کے پاس جاؤ، یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو. انہوں نے کہا جاؤ پوچھو تو صحیح ان سے. جاؤ جو پہلے نبی پیغمبر آئے تھے کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ کی بازار میں چلتے پھرتے نہیں تھے؟ نارمل لائفز گزارتے تھے اپنی. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. اللہ کہتے ہیں اصل میں پتہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان کیوں نہیں آ رہا. ایمان کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بھی نبی پیغمبر جو تھے وہ بھی بشر تھے، چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لائف سٹائل ان کا بیوی بچے اسی طرح تھے. تو کسی کے پاس بھی کوئی بھی غیبی خزانہ نہیں تھا، کسی کے ساتھ بھی کوئی فرشتہ نہیں چلتا تھا کہ جی ہر وقت الرٹ اور جی وہ ہوشیار، جی نبی آ رہے ہیں پیغمبر آ رہے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ جو تم اس طرح کی درخواستیں کر رہے ہو تو یہ کوئی نہیں. اللہ نے کہا اصل میں پتہ کیا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. اللہ کہتے ہیں اصل میں نا ہم نے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے نا فتنہ بنایا ہوا، آزمائش بنایا ہوا. اب یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ لفظ اصل میں اللہ تعالیٰ کہتے یہ 7 فرشتہ نازل کرنا، غیبی خزانے دے دینا، اور یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پھر جو کہتے ہیں نا کہ تماشا اور وہ سارا وہ یہ معجزہ ہی دکھاتے رہنا، تو وہ پھر وہ اصل زندگی تو مقصد ہی ختم ہو گیا نا. تو مقصد زندگی کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں فتنہ. اللہ کہتے ہیں میں نے تو تمہیں پیدا ہی دنیا میں امتحان کے لیے کیا. یہ فتنہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا آزمائش ہے، بندوں کی آزمائش. یہی تو ہے کہ نبی پیغمبر کی تصدیق کرتے ہو کہ تکذیب کرتے ہو. ان کے ذریعے مجھے پہچانتے ہو، میری نشانیاں دیکھ کر یہ بتا رہے ہیں تمہیں کہ ان کے پیچھے ان کی ساری کاریگری خالق مالک رازق وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے. کیا تم مانتے ہو؟ تو یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا اصل میں امتحان ہے، دار الامتحان، یہ امتحان گاہ ہے. اب کس طرح؟ ظاہری بات ہے ایک دوسرے کی آزمائش، امیروں کی آزمائش غریبوں سے، غریبوں کی آزمائش امیروں سے. کس طرح؟ ظاہری بات ہے کہ اگر کسی کو دیا بہت زیادہ تو نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دنیا میں صرف 2 ہی پرچے ہیں، ایک صبر کا اور ایک شکر کا. اللہ نے کسی نہ کسی طرح یا تو صبر آزمانا ہے یا شکر آزمانا ہے. اور اللہ نے کہا یہ بھی صرف آزمائش کے لیے میں نے دیا ہے. جیسے ایک پوری یہ ہوتا ہے نا وہ کہ کھیل ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بتا دیا ہوتا ہے کردار، کسی کو کوئی کردار، کسی کا کوئی کردار. اللہ نے کہا سب ایک دوسرے کی آزمائش ہو. تو غنی کا شکر، غریب کا صبر، غنی کا شکر، غریب کا جو صبر. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مال و دولت، صحت، قوت، عزت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سارے دے کے تو اگر تمہیں کسی کے پاس ہے یہ سب کچھ تو اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھ لو تاکہ تم حسد کے گناہ سے بچ سکو اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کہا کہ تم ایک دوسرے کی آزمائش ہو. اور یہاں اگلا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا اتصبرون، کیا صبر کر لو گے اس آزمائش پر؟ تو یہ جو آزمائش اللہ کے صبر کرو گے. اب صبر ایک تو یہ سمجھ لیں کہ جو مکی زندگی تھی تو مکی دور میں جو ایمان لانے والے تھے وہ اتنے کوئی زیادہ جو طبقہ تھا وہ غلام طبقہ تھا،
غریب لوگ تھے. تو اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ان کا مال دولت ہے تو میں ان سے راضی ہوں. یہ آزمائش ہے. یہ دنیا میں یہ سرداریاں، یہ سب کچھ، یہ عہدے، یہ خوبصورتیاں، سب جوانیاں، صحت، یہ ہر چیز جو ہے نا، اللہ نے کہا اتصبرون، کیا صبر کر جاؤ گے؟ کر لو گے صبر؟ کیا صبر کر جاؤ؟ صبر تو آزمایا جانا ہی ہے. تو اس کے وکانا ربکا، اور تیرا جو رب ہے بصیرا، ہر چیز دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں ایک چیز اور پتہ چلتی ہے، وکانا ربکا بصیرا، تیرا رب دیکھ رہا ہے. اتصبرون وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، یہ جو آخری آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے نا اس کا حساب کتاب لینا ہے. یہ نہیں کہ بادشاہ اور ایک عام عوام، ایک غریب بندہ، اللہ دونوں کو سیم کٹہرے میں کھڑا کرے گا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی لیے ایک وہ چھوٹا سا بتاؤں کہ حضرت ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، ہدیہ، تحفہ. اور اس کے بعد جب تحفہ آیا تو انہوں نے صحابہ کو، کسی کو جو بہت زیادہ جھولی بھر کے دیا، کسی کو 2 مٹھیاں ڈال دی، کسی کو 3 مٹھیاں ڈال دی. اور حضرت علی جب لائن میں آئے تو حضرت علی کو صرف 4 کھجوریں دے دی، 4 چھوارے، وہ 4 دے دیے اور چلے گئے. تو حضرت علی دیکھنے لگ گئے کہ سب کو بھر بھر کے دے رہے تھے اور مجھے جو ہے نا صرف 4 پکڑائی ہیں. تو اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی، ایک پتھر، جو پتہ ہے مکہ کی جو گرمی بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں، اور مدینے میں، یہ واقعہ مدینے کا تھا. تو ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ تندور کا، جیسے تپتا تندور ہے اور پتھر ہے گرم، اس پہ کھڑا کر کے کہتے ہیں بتاؤ جو کل کھجوریں دی ہیں، اس گرم پتھر پر کھڑے ہو کر بتاؤ کہ کس طرح جو ہے وہ خرچ کیا، کس کس کو دیا. اور وہ ان سے کھڑا نہ ہوا جائے وہاں ننگے پاؤں، وہاں کھڑا نہ ہوا جائے، اور کہ ہم نے کیا کیا، کس کس کو دیا. اور سب کبھی ایک پاؤں اٹھائیں، دوسرے پاؤں اٹھائیں اور اپنا اس کا بتائیں کہ کس طرح ہم نے اس کو خرچ کیا. تو جب حضرت علی کی باری آئی تو کہتے ہیں ایک فاطمہ کو ایک میں نے، اور حسن حسین کو ایک ایک، یعنی کہ وہ ایک سے، یعنی کہ ایک جملے میں انہوں نے فٹافٹ نہ کہہ کے فٹافٹ. تو کہتے ہیں حساب بھی ایسا ہی ہونا ہے، جس کا جتنا مال، جس کو جتنا دیا اللہ نے، اس سے اتنا ہی حساب لیا جانا ہے. اور پھر عبد الرحمن بن عوف کا بھی واقعہ کہ اس کے بعد حضرت عائشہ کافی ضعیف ہو چکی تھیں، تو کہتی ہیں شور آ رہا ہے بہت زیادہ. تو کہہ رہی یہ شور کس چیز کا، اور دھول بہت اٹھ رہی تھی کہ مدینے کی فضا میں اتنی دھول اٹھ رہی ہے. تو انہوں نے کہا 700 اونٹ کا مال آیا ہے عبد الرحمن بن عوف کا، تجارت کا. تو 700 اونٹ جب شہر کے اندر داخل ہوا ہے تو ان کے قدموں سے دھول اٹھ رہی ہے. اور وہ تو کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کو میں نے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے دیکھا ہے، پل صراط پر سرین کے بل گھسٹتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ زمین پہ جیسے گھسٹ گھسٹ کے چلتے ہیں. تو ان کا اچھا. تو انہوں نے جا کے، کسی نے اسی طرح جا کے عبد الرحمن بن عوف کو بتایا تو فوراً آگے کہ اماں آپ بتائیں، کیا آپ نے میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں ایسے ہی کہا تھا. ظاہر ہے اتنا مال پانی، اتنا، سب سے امیر تھے عبد الرحمن بن عوف. تو کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے حساب تو دینا پڑنا ہی ہے نا. تو کہتے ہیں اسی وقت کھڑے ہوئے اونٹ اپنے مالوں سمیت انہوں نے وہاں صدقہ کر دیا. اور انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے اونٹ، 700 اونٹ، اونٹوں سمیت جو اتنا ان پہ مال لدا ہوا ہے، تجارت کا مال آیا تھا، تو امپورٹ ہوا کیا تھا سارا مال، ان کا سب اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. تو اللہ نے حساب، اسے اللہ نے کہا صبر کر لو، کوئی بات نہ، کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں گی، کوئی کمی بیشی رہ جائے گی، کوئی گل نہ، صبر کر لو، برداشت کر لو، یہ امتحان ہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں سب کو، حساب کتاب فکر نہ کرو. الحمدللہ ہمارا 18واں پارہ ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ 19واں پارہ شروع کریں گے. بات یہیں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ
جو ہے یہ تفصیل ساری بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، جہاں جہاں پس رہے ہیں مسلمان، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے. یا الہی سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. بیماروں کو شفائی کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ ایسی شفائیں دے، اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے، اللہ کوئی محتاجگی نہ ہو، اللہ نسلوں میں خیر رکھ دے، اللہ نسلوں میں ہدایت ڈال دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.